وَلَرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد بہ اذری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے۔ کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تجھے بہت یاد کریں۔ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آج میں نے آیت نمبر 25 سے 35 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 11 آیات، سورہ طٰہٰ کی 11 آیات۔ اب پیچھے تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے۔ کل کے بیان میں گزرا تھا کہ اب جب اس عصا کی تمام باتیں اور گفتگو ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا اس عصا کو پھینکو، اور جب وہ ایک خوفناک اور ہیبت ناک سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے گھبرائے تو اللہ نے فرمایا ذرا اس کو اب اس کے اوپر ہاتھ رکھو، پکڑو اس کو، تو وہ دوبارہ سے عصا بن گیا۔ یہ ان کی نبوت کی دلیل ایک معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، کیونکہ اللہ نے ان کو فرعون کے دربار میں بھیجنا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جب آپ اپنے عصا کو فرعون کے سامنے پھینکیں اور وہ ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن جائے تو آپ خوفزدہ ہو جائیں۔ اس لیے پہلے اس کا سیمپل ایک اگزامپل کے طور پر اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کی طبیعت اس سے مانوس ہو جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب یہ ساری بات ہو گئی کہ فرعون کی طرف چلے جائیے، اور ایک بہت سخت کٹھن منزل اور ایک مشن تھا جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 8 چیزوں کا سوال کیا۔ 8 سوال کیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، جن کا ذکر میں نے یہاں ان کم و بیش 11 آیات کے اندر کیا، اور پھر یہ بھی عرض کیا کہ میں اصل میں مولا کریم تو اس سے یہ جو 8 چیزوں کا سوال کر رہا ہوں، تاکہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میں تیرا ذکر اور تیری تسبیح اور زیادہ کر سکوں، تیرا ذکر زیادہ ہو مجھ سے، تیری تسبیح زیادہ ہو۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ پہلا سوال یہ کیا، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ دوسرا سوال،
یعنی جس مشن کے اوپر مولا کریم تو مجھے بھیج رہا ہے، اس کے اندر جو کٹھن اور خوفناک رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو میرے راستے میں سے دور فرما دے، اور اس مشن میں کامیاب ہونے کے مجھے وسائل عطا فرما، اور میرے لیے اسباب پیدا فرما دے جان سی۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، مولا میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر نوچ لی، تو فرعون نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، کہنے لگا کہ جس نے بچپن میں میری داڑھی پکڑ کر نوچ ڈالی ہے تو یہ بڑا ہو کر ضرور میرا دشمن ہوگا اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اور وہ تو فرعون تو ویسے ہی اس وقت بچوں کو قتل کر رہا تھا، کیونکہ اس کو نجومیوں نے کہا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا دشمن ہوگا، یہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے جون سا یہ بڑا ہو کر، اس لیے اس نے خود ارادہ کیا کہ اس بچے کو ہی قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ جون سی ہیں، اس نے پھر فرعون کو کہا، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو ایک بے عقل بچہ ہے، تیری عقل کدھر چلی گئی ہے، تو ایک بے عقل بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے جس کو تم اس چیز پر قتل کر رہے ہو کہ تمہیں شک ہے کہ یہ تمہیں بڑا ہو کر نقصان پہنچائے گا۔ اور ایک تھال کے اندر اس نے ایک انگارہ رکھا اور ایک یاقوت رکھا، قیمتی پتھر، اور کہا کہ اگر تو اس نے یاقوت کو اٹھا لیا تو فرعون پھر تم اس کو ذبح کر دینا، اور اگر اس نے انگارہ اٹھا لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی بچہ ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا۔ اب اس دوران جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے نا وہ انگارے کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ قدرت نے اور تقدیر نے ان کو بچانا تھا، ان کی حفاظت کرنی تھی۔ اور آپ نے یہ کیا کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب منہ میں انگارہ ڈالنے کی وجہ سے بچپن میں آپ کی زبان جل گئی اور آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی، جس کی وجہ سے آپ کی بولنے میں لکنت پیدا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنسی میں۔ تو اس لیے اب ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ ایک سوال یہ کیا یفقہوا قولی، کہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں، جب میں بات کروں تو میری بات کو سمجھیں جن سی۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ زبان کی گرہ کھل جائے گی تو لوگوں کو میری بات صحیح سمجھ میں آئے گی، اور ایک یہ بات بھی ہے کہ میں جو بات کہوں وہ اگلوں کو میری بات سمجھ میں آئے، میری بات کے وہ قائل ہو جائیں، تاکہ لوگ سمجھیں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے لیے ایک وزیر بنا دے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے۔ یہ 8 چیزیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ جو وزیر ہو بھی میرا بھائی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اس سے مجھے طاقت حاصل ہو جن سے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے۔ ایک تو یہ کہ اس کو میرا وزیر بنا دے، اس سے مجھے سپورٹ حاصل ہو۔
تیسرا یہ کہ میرے مشن میں اس کو میرا ساتھی بنا دے۔ اب 8 چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ چیزیں مانگی کہ مولا کریم اس مشن پر تو میں اب روانہ ہو رہا ہوں، مگر اب مجھے یہ 8 چیزیں جون سی ہیں یہ عطا فرما دیں جون سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپنا وزیر مانگا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں میں سے بھی میرے 2 وزیر ہیں اور زمین والوں میں سے بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان والوں میں سے جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ایک جبریل اور دوسرے میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ایک ابو بکر اور دوسرے عمر ہیں۔ ترمذی شریف اور بے شمار احادیث میں یہ کتابوں میں حدیث آئی۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں جو شخص اخلاص کے ساتھ تعاون کرے، اگر انسان کسی نیکی اور خیر کے کام کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کے جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کے اندر اس انسان کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کی اللہ سے دعا کرنے میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اپنے بھائی پر پورا اعتماد تھا کہ وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں نہایت اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں وہ مجھے پورا سپورٹ کریں گے، میرے ساتھ کام کریں گے جن سے۔ اچھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ وہ وزیر ان کے اہل سے ہو، یعنی ان کے اقارب سے ہو، اور پھر آپ نے یہ سوال بھی ساتھ کر دیا کہ ان کے بھائی ہارون کو ہی ان کا وزیر بنا دیا جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اس بھائی سے وہ جو میرا وزیر ہو، میرے وزیر کے طور پر نبوت کے فرائض سر انجام دینے میں میری مدد کرے، مجھے سپورٹ کرے، اس سے میری کمر مضبوط ہو، اس سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ ان کے بھائی حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنائے تاکہ وہ اس کی مدد کریں، ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کی کمر جو سی ہے وہ مضبوط ہو۔ اور 8واں سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو ان کے مشن میں ان کا ساتھی بنا دے، یعنی جس نیک کام کے لیے، جس خیر کے کام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں، نبوت کے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے، اس میں میرے بھائی ہارون کو نہ صرف میرا وزیر بنا دے بلکہ اس مشن میں میرا ساتھی بنا دے، میرا شریک کر دے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے اور ان کی زبان زیادہ فصیح کہ جس سے لوگ بات کو سمجھیں اور صاف ہیں جو ان سے ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعائیں اس لیے کی ہیں مولا کریم، یہ جو 8 چیزیں میں نے تجھ سے مانگی ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے مولا کریم یہ اس لیے مانگی ہیں کہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں یا الہ العالمین۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، خوب یعنی تو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم اپنی دعاؤں اور عبادتوں سے محض مولا کریم تیری رضا مقصود ہے، فقط تیری رضا مقصود ہے۔
اور تیرے سوا ہم کسی اور سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو بھی لینا ہے وہ تجھی سے لینا ہے۔ وہ نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں مانگ رہی ہیں ایک مشن کے پر روانگی سے پہلے جو ان سے، تو تو خوب جاننے والا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور عبادتوں سے محض تیری رضا چاہتے ہیں۔ بس تجھے معلوم ہے کہ جو میں نے دعائیں کی ہیں یہ صرف نبوت کے فرائض کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے میں نے کچھ نہیں مانگا، فقط تیری رضا کے لیے، جس کام کے لیے تو نے مجھے چنا ہے میں اس کام کو احسن طریقے سے منزل مقصود تک پہنچا دوں، اس لیے میں نے یہ دعائیں مانگی۔ نیک لوگوں کی دعائیں مانگنا بھی صرف نیک کاموں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ تو ہماری مصلحتوں کو خوب سمجھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر بھی ہوں اور فائدہ مند بھی ہوں۔ تو انہوں نے اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ اب یہ جو 11 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان سے ہمیں کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے ان کی دعا سے، فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت جیسا عظیم منصب اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، نبی کے لیے چنا فقط موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ اتنا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی اور ان کو نبوت دے دی گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو یا اپنے کسی جانشین کو، اپنے عزیز کسی رشتہ دار کو اپنا جانشین بنانا یہ کوئی منع نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگان دین، بزرگان عظام، آپ دیکھیں وہاں پر ان کے رشتہ دار، اولاد خاص طور پر ان کی جانشین ہوتی چلی آئی ہے۔ تو اگر اولاد بھی اس چیز کے اہل ہے تو اس کو جانشین بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جاتا رہا ہے جون سے۔ دوسرا چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت یا مدد حاصل کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے حاصل کرو، کس کے علاوہ کسی سے مدد حاصل نہ کرو، اگر ایسا ہوتا تو ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی مدد طلب نہ کرتا کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنایا جائے تاکہ اس سے میری اس مشن کے اندر مجھے مدد حاصل ہو، مجھے ایک سپورٹ حاصل ہو۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں سے بھی مدد مانگنا بالکل جائز ہے، ورنہ ایک نبی اللہ سے اپنے بھائی کی مدد نہ مانگتا۔ اور ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ کیونکہ ان کے بھائی عمر میں بڑے تھے، قابل تھے، ان کی زبان فصیح تھی، اور ان کے لیے ان میں جو بزرگی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت مانگنا اور اللہ نے ان کی دعا کا قبول فرمانا کہ ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ بہترین نیک، بزرگ اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔
صرف عام نیک صالحین کی سنت نہیں ہے، اولیاء کی سنت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں دوسرا واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور ان کے ساتھ رہے۔ اور ایسے لوگوں کو اپنا وزیر بنانا یہ انبیاء کرام کا پسندیدہ عمل ہے، جو قابل، نیک، بزرگ لوگ ہوں، جن کے اندر قابلیت ہو۔ اور یہیں سے پھر وہ چیز بھی نکلتی ہے کہ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے نبوت مانگی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں نیک لوگوں کی صحبت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، ورنہ اتنے بڑے اور جلیل القدر نبی، انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت مانگی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے حضرت، مگر انہوں نے ان کے لیے نبوت مانگی۔ خضر علیہ السلام نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، مگر ان کی صحبت مانگی اس نبی نے جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا، اس نبی کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہارون علیہ السلام میرے ساتھ مل جائیں گے، انہوں نے کیا کہا؟ تاکہ ہم تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، تیری تسبیح زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ معلوم ہوا اکیلا ذکر کرنا اپنی جگہ، مگر کسی کے ساتھ مل کر ذکر کرنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک گروپ کے اندر، ایک جماعت کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، یا بزرگوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے وہ لکھتی ہیں ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود ذکر کرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ کر ذکر کرنا، خود ذکر کرنا تنہائی میں وہ بھی بہترین ہے، مگر اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا معنی کچھ اور رکھتا ہے، اس کا فیض اور اس میں قرب کے جو دروازے کھلتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔